कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? कौन कौन प्रेजेंट है? रोलिका, नुज़रत, क्या हाल है, कैसी हो? आज तो मेरी क्लास है, आज तो मैं वीडियो ऑन करूंगी। हैं? क्रीम लगाई हुई है। उस दिन उसको मुबीन को सुन गया था, कहती तो मैं क्या क्रीम नहीं लगाई, मुझे कहती वालेकुम सलाम, कैसे हो सब लोग? अलिया कैसे हो? अरफा, सहन, नुज़रत, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, वही हमारा टॉपिक जो चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमने एथिकल डायलेमा पढ़ना था, तो फिर हम देखते हैं, ठीक है? तो ग्रुप में एक दफ़ा सबको मैसेज कर दो, सब लोग ऑनलाइन हो जाएं जल्दी से। गुड मॉर्निंग शाइस्ता, कैसी हो? गुड मॉर्निंग निशान। अच्छा, अच्छा, अभी हम फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है? एथिकल डायलेमा आज हम देखना चाह रहे हैं। एथिकल डायलेमा में क्या इम्पोर्टेंट है? गुड मॉर्निंग नेहा। हाँ जी वर्दा, कैसी हो? गुड मॉर्निंग। हाय रम। अच्छा, टाइप ऑफ एथिक्स हमने देखा था। टाइप ऑफ एथिक्स को दोबारा देखने की ज़रूरत तो नहीं है? अच्छा, एथिकल डायलेमा हम देखेंगे। एथिकल डायलेमा क्या है? इट इज सिमिलर टू द टू फेसेस ऑफ कॉइन, ठीक है? क्या है? वेयर इन इम्पोर्टेंस नीड्स टू बी गिवन टू टू इक्वली डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल आउटकम्स। जिस तरह से एक तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से इसका जो है ये क्या है कि ये टू फेसेस हैं एक कॉइन के, और हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस है और हर एक को अपनी उसकी जगह देनी है, ठीक है? इम्पोर्टेंस नीड्स टू बी गिवन टू टू इक्वली, दोनों इक्वली हैं, दोनों को इक्वल आपने जो है वो देना है, इम्पोर्टेंस देनी है। इक्वली डिज़ायरेबल भी हैं और अनडिज़ायरेबल आउटकम्स दोनों हो सकते हैं इसके, ठीक है? बात समझ रही हो मेरी?
کہ مطلب ایتھیکل ڈائلیما کا مطلب ہے کہ دو ڈیزائریبل اور انڈیزائریبل دو سچویشنس کو ایک ایسی سچویشن ہے جس کے ڈیزائریبل اور انڈیزائریبل دونوں ریزلٹس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں، آپ نے دونوں کو ایکول امپورٹنس دینی ہے. تو یہ ایتھیکل ڈائلیما ہے، ٹھیک ہے. ایتھیکل ڈائلیما arises when a decision needs to be taken in a situation. ایتھیکل ڈائلیما کب کریٹ ہوتا ہے؟ جب آپ نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، آپ کو ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہوتی ہے in a situation wherein two different controversial options sometimes equal undesirable exist کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ آپ کو ایسی سچویشن ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ آپ کو دو ایتھیکل ڈائلیما ایک اس ٹائم کریٹ ہوتا ہے جب آپ نے کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے ایسی سچویشن کے درمیان میں، ایسی سچویشن میں آپ نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، ایسی سچویشن کریٹ ہو چکی ہوتی ہے جس میں ٹو ڈفرینٹ کنٹروورشل آپشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کنٹروورشل ہیں یعنی کہ ان میں کنٹروورسی ہے، ایک عجیب سا جو ہے وہ کشمکش سی ہے اور عجیب سی سچویشن ہے کہ آپ کوئی ایک چیز کو چوز کر نہیں پا رہے ہیں پراپرلی، ٹھیک ہے. اس میں آپشنز جو ہیں وہ جیسے کہہ لو نا کہ وہ ہوتا ہے ڈبل مائنڈیڈ سی سچویشن ہے، ٹھیک ہے. اور جس میں سم ٹائمز ایکولی انڈیزائریبل ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دونوں ہی چوز نہیں کر پاتے، دونوں ہی جو ہے وہ انڈیزائریبل ہیں، دونوں کا ہی نقصان ہے، پھر ہمیں دونوں نقصان میں سے وہ نقصان چوز کرنا پڑتا ہے کہ جو جس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ خطرناک نہیں ہوگا. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایتھیکل ڈائلیما کی زیادہ تر پکچر جو ان ہوتی ہے وہ ہے اگر 4 لوگ مر رہے ہیں، ٹرین آ رہی ہے، تو چاروں میں سے آپ کس کو بچاؤ گے؟ ایک طرف 4 مر رہے ہیں اور ایک طرف 1 مر رہا ہے، تو آپ کس کو بچاؤ گے؟ آپ 1 کو مرنے دو گے اور 4 کو بچا لو گے. چلو باقی زیادہ کی تو جان بچ جائے، ہے نا، زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں. ہاں، ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج والے ہوتے ہیں ڈیسیژنس، ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اب ایسی سچویشن میں آپ کیا کرتے ہو کہ آپ یہ کہتے ہو کہ اب اگر 4 مر رہے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو چوز کر لینے میں ہی بہتری ہے. تو مطلب ان میں آپ کیا کرتے ہو کہ آپ پھر وہ جو کم والے جس میں زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے آپ اسے بچا لیتے ہو، جس میں کم کا نقصان ہو رہا ہے اسے پھر آپ جانے دیتے ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح برین اور ہارٹ میں سے اگر آپ نے چوز کرنا ہے تو برین میں جو ہے وہ کچھ لوگ برین چوز کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہارٹ کو چوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. تو یہ سب کا اپنا اپنا سوچنے کا کرائٹیریا ہے، ہر کوئی اپنے انداز سے سوچتا ہے اور بات کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کے پاس ایسی سچویشن ہو تو آپ کیا چوز کریں گے؟ ہاں جی، آپ کیا چوز کریں گے اگر آپ کے پاس ایسی سچویشن ہو کہ آپ نے جو ہے وہ برین اور ہارٹ میں سے کچھ ایک چوز کرنا ہے، یا آپ نے جو ہے وہ اس میں سے 5 لوگوں کو بچانا ہے، یا 1 کو بچانا ہے، 3 کو بچانا ہے، یا 4 کو بچانا ہے، یا مطلب ایسی کیا سچویشن ہے، آپ کیا کرو گے، آپ کیا ڈیسیژن لو گے؟ جلدی جلدی رپلائی کرنا. گڈ مارننگ فاطمہ، کیسی ہو؟ ذیل ہما، شاہ رخ، روپ، سمرا، جلدی جلدی سے رپلائی کرو. میں آپ کا اسکرین شیئر کرتی ہوں، اس طرح کی سچویشن میں آپ کو کہہ رہی ہوں. یہ دیکھو، یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے یہ آپ کو پکچر میں بھی شو ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ایتھیکل ڈائلیما ہے، یہ جو آپ کے رائٹ سائڈ پہ سی مور والا آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے. اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوئی ہوتی ہے. یہ جیسے یہاں پہ شو ہو رہا ہے کہ ٹرین نے اس طرف جانا ہے، ادھر کو ایک ہی بندہ ہے لیکن وہاں پہ 4 ہیں، آپ ایسا کیا کرو گے کہ وہ بھی بچ جائیں، ٹھیک ہے. اس طرح کی جو سچویشن بنی ہوتی ہے. بات ادھر سے آ رہی ہے. اس سچویشن کو چوز کریں گے جسٹ. گڈ مارننگ لائبہ. برین ہوگا، 5 کو ہی بچائیں گے. سحر کہہ رہی ہے میجورٹی کو دیکھیں گے پھر ہم
اور شرف کیا کہہ رہا ہے، اس سچویشن کو چوز کریں گے. جسٹ کیا شرف کیا لکھا ہے آپ نے، مجھے سمجھ نہیں آیا. کس سچویشن کو چوز کریں گے؟ اور یہ اوپر کیا لکھا ہے؟ حرام کمائی ہے، کامی ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں ہاں کیا لکھا ہے؟ جس میں لوس اور ہارم، اچھا ہارم کم ہو، ہارم کم ہی ہو. اچھا یہ کہنے کی کوشش ہے. اچھا جس میں لاس کم ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کم سے کم دیکھنا ہے. ٹھیک ہے اوکے. اچھا آپ لوگ پرائیویٹ میسیجز نہ کرو، نہ سحر نہ سمرا اور باقی لوگ بھی. ٹھیک ہے آپ لوگ اوپن میسیجز کرو تاکہ سب لوگ ہماری اس چیز کو پڑھ سکیں، اور سب کے ساتھ ہم بیسکلی اس کو شیئر کر رہے ہیں تو سب کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے یہ سب ڈائلیما کی ایگزامپلز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہو. اب اسی طرح میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں. اچھا اور ایک اور چیز ڈائلیما میں آپ یہ دیکھ لو، ایڈمیشن والا یہ جو دیا ہوا ہے، ایک طرف بکس ہیں اور ایک طرف پیسے ہیں. لا کیا کہتا ہے اور پیسے کیا کہتے ہیں، تو لوگ اپنے حساب سے دونوں میں سے چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے اسی طرح یہ جج ہے. another ethical dilemma میں آپ یہ جج دیکھ سکتے ہو، جس کے یہ والا جو جج آ رہا ہے، یہ میں جب اس پہ کرسر گھماتی ہوں آپ کو فیل ہوتا ہے. اب اس میں دیکھو جج ایک طرف اس کے ایول ہے اور ایک طرف اینجل ہے، تو اس کو دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے، یعنی کہ اچھا فیصلہ دوں یا غلط دوں. جج کہہ لو اس کو یا پھر اس کو کہہ لو کہ یہ کوئی آفیسر ہے، تو وہ دونوں میں سے جس کی مان لے گا ڈائلیما میں وہ جیت جائے گا. جیسے کہ اگر اس نے سن لی ہے اس کی، اگر اس نے جو ہے وہ اگر ایول والے کی سن لی ہے، پنش کر دیا، رانگ ڈیسیژن لے لیا، وہ ایک الگ سچویشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے اب یہ دیکھو کہ روبوٹ اس میں جو کار چلا رہا ہے ایتھیکل ڈائلیما میں، آپ دیکھ سکتے ہو بندہ پیچھے بیٹھا ہوا روبوٹ کو کہہ رہا ہے کہ بچی کو بچاؤ. ٹھیک ہے لیکن اس کو کیا پتا کسی کی جان بچانی ہے یا نہیں بچانی. یہ بھی ایک ڈائلیما ہے. لیگل اور انلیگل ڈیسیژنز. ٹھیک ہے چلو ہو گیا، سب کو سمجھ آ گئی. سحر میں نے کہا پرائیویٹ میسیج نہیں کرنے. عرفا میں نے آپ کو کیا کہا؟ پرائیویٹ میسیج نہیں کرنے. اپنی سیٹنگ کو چینج کرو. عرفا کہہ رہی ہے اٹانومی کو اور نان میلیفیسنس کو چوز کریں گے. چلو ٹھیک ہے. اچھا تو یہ ہم دیکھ رہے تھے ایتھیکل ڈائلیما. میرا خیال ہے سب کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا یہ اسی طرح یہ ایک پکچر ہے جو بتا رہی ہے کیا ہے ایتھیکل ڈائلیما. علی یہ سحر لوگوں کو بتاؤ کہ پرائیویٹ میسج کس طرح سے ختم ہوگا.
علی حمزہ سحر کو بتاؤ اور سمرا کو بتاؤ کہ کس طریقے سے یہ پرائیویٹ میسیجز ختم کرنے ہیں. اچھا یہ ایتھیکل ڈائلیما میں آپ دیکھ سکتے ہو ایک طرف گرین ہے اور ایک طرف ریڈ ہے. ایک طرف لوگ کتنے بیلنس ہے اس پکچر میں شو ہو رہا ہے کہ لوگ کتنے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ویل مینٹین طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں ان کی کتنی لائف مینٹین ہے. اور جو ریڈ والے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہو ان کے ڈریسز ان کی کنڈیشن اور ان کا جو اوور آل بیلنس ہے وہ کتنا خراب ہے. تو وہ کس طریقے سے لوگ گر رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اور کس طرح کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو ہے یہ پکچر بتا رہی ہے ہمیں کہ کیا سچویشن جو ہے وہ ہمیں کس طرح کے ہم ڈیسیجنز لیتے ہیں اور کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں اس کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ایگزامپلس میں کیا ہے ایتھیکل ڈائلیما از انکاؤنٹرڈ. ایتھیکل ڈائلیما جو ہے وہ انکاؤنٹرڈ ہوتا ہے ان اے کیس آف ٹیوبیکٹمی وچ از فیملی پلاننگ میتھڈ. ٹھیک ہے. It is well known that family planning is good for the health of the mother. However, according to the Catholic belief, children are God's gift and therefore performing tubectomy is against Christian's law. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ اگر آپ دیکھو کہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے یہ والی بات جو ہے وہ سارے مذہبوں میں کہی جاتی ہے کہ بچے پیدا کرنا یا بچے جو ہیں وہ خدا کی دین ہے. اگر ہم اس کام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اکثر جو ریلیجیس رہنما ہیں وہ یہ بات اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اگینسٹ گوڈ جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ لا کے اگینسٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہے. ڈائلیما یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ہم نے ماں کی بھی جان بچانی ہے اور بچے کی بھی. تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس ٹائم میں ٹیوبیکٹمی کیا ہے جو ہم بی ٹی ایل کرتے ہیں. بی ٹی ایل کیا ہے بائی لیٹرل ٹیوب لائگیشنس. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ٹرانسفر ہے اس کا جو ٹرانسفر ہے ٹریول ہے جو اووم کا اسپرم کا اسے روک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فار کیتھولک فیملی پلاننگ is like doing a sin. There are still some Roman Catholic hospitals where family planning operation is not done to anybody, irrespective of whether the person is Hindu, Christian or Muslim. On one hand, family planning is good for mother's health. On other hand, stopping children is a sin. Thus, there are two different conflicting ideas. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اس میں کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں زیادہ تر مذہبوں میں یہ والی سچویشن ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو لائک نہیں کرتے. لیکن جیسے جیسے اویئرنیس ہو رہی ہے ایجوکیشن ہو رہی ہے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا رائٹ ہے اور کیا رانگ ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور جیسے جیسے لوگوں کی اس بارے میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے وہ پراپرلی ڈیسیژن کر پا رہے ہیں کہ ہمیں کیا اپنی وائف کے لیے یا اپنی مدر کے لیے یا اپنی بہن کے لیے ہمیں کیا ڈیسیژن لینا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو چوز کرنے میں ان کے لیے ایزی ہو. لیکن اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو ابھی تک ایسے بہت سارے کرسچن کمیونٹیز ہیں ہاسپٹلس ہیں اسپیشلی جو کیتھولک کے ہیں ابھی تک ایسے ہیں جن میں ابھی تک وہی سچویشن ہے کہ وہ لوگ جو ہیں بی ٹی ایل کی طرف نہیں جاتے اور بی ٹی ایل کو اتنا پریفر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اس چیز پہ بالکل بھی نہیں آتے ارسپیکٹیو آف وہ اس چیز پہ بھی فوکس نہیں کرتے کہ اس کا مذہب کیا ہے. لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا. اب اس میں کیا ہے اب ڈائلیما یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ ایک ون ہینڈ میں جو ہے وہ فیملی پلاننگ ہے گڈ فار مدر ہیلتھ ہے اور ایک سائڈ پہ آ جاتی ہے کہ اسٹاپنگ چلڈرن جو ہے وہ سن ہے. تو دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا جو ہے یہ ایک ڈائلیما ہے. ٹھیک ہے. یہ سمپل ایک ایگزامپل ہے. ٹائپس آف ایتھیکل ڈائلیما دیر آر ٹو مین ٹائپس آف ایتھیکل ڈائلیما ہے انٹرنل ہے اور ایکسٹرنل ہے. انٹرنل ڈائلیما کیا ہے کین بی ود پیشنٹ اور ود نرس. ایکسٹرنل ڈائلیما پیشنٹس ٹو انوائرمنٹ اور سوسائٹی. ٹھیک ہے. اچھا جیسے کہ یہ پکچر ہے اب اس نے چوز کرنا ہے کہ اس نے ٹرین کو کہاں بھیجنا ہے رائٹ کی طرف یا لیفٹ کی طرف. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کس کو مارنے کا آپشن ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ٹرین کو ہی اسٹاپ کر دے لیکن اس کے ہاتھ میں نہیں کیونکہ ٹرین جو ہے وہ باہر والوں کے کنٹرول میں. تو اب اس میں سے اس کو چوز کرنا ہے. انٹرنل ڈائلیما کیا ہے
occurs when an individual faces an issue that interferes with his or her own beliefs and practices. इंटरनल डायलेमा कब होता है? ये तब अकर होता है जब इंडिविजुअल फेस करता है इश्यूज को जो कि इंटरफेयर करते हैं विद हिज और हर ओन बिलीव एंड प्रैक्टिसेस. फॉर एग्जांपल, a nurse as an individual tries to give treatment to dying patient. ठीक है, for example, because he or she respect the patient's rights and believe that he or she doing good to the patient. ठीक है, एज अ नर्स एक इंडिविजुअल जो है वो ट्राई करता है कि वो जो है वो टू गिव ट्रीटमेंट टू अ डाइंग पेशेंट, जो मरता हुआ पेशेंट है हम उसको भी बचाने की और ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जो भी मेल नर्स है या फीमेल नर्स है वो रिस्पेक्ट करता है पेशेंट के राइट्स की और बिलीव करता है कि डूइंग गुड टू द हार्म, कि वो पेशेंट के लिए अच्छा कर रहा है. जैसे कि अब मैं आपको एक डायलेमा बताऊं कि जो हमारी प्रैक्टिसेस में आता है ज़्यादातर, वो क्या है कि आपने कभी सुना होगा कि मैंने शायद आपके साथ कभी शेयर भी किया हो कि हॉस्पिटल में अक्सर इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपको कह दिया जाता है, आपको ये कह दिया जाता है कि आपने जो है पेशेंट जो है वो बस डाइंग कंडीशन में है, उसको सपोर्ट नहीं चलानी, ये पेशेंट का अपना हार्ट नहीं है, ये पेशेंट को जो है वो मेडिसिन में मैकेनिकल एक्टिविटी चल रही है, जो मेडिसिन दे रहे हैं हार्ट उसकी वजह से आ रहा है, ये असल में उसका अपना हार्ट नहीं है, स्पोर्ट्स की वजह से ही उसका हार्ट आ रहा है. ठीक है, तो क्या कहते हैं उस टाइम में आपको ये मशवरा दिया जाता है कि स्पोर्ट को ऑफ कर दो, यानी कि डोपा डब्यूटा जो जा रहा है एनपीएन में उसको स्टॉप कर दो. इस तरह के लोग गलत मशवरे देते हैं, डॉक्टर बल्कि ऐसी बातें कहते हैं. आपका अपना कोई एक स्टाफ भी ये बात कह सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनकी वो बात माननी है. ठीक है, तो आपके पास आपकी अपनी डिसीजन पावर है, आप पेशेंट के बेनिफिशंस के लिए काम कर रहे हो, तो आप उस टाइम में आपके पास ऑटोनॉमी के, आपके पास रिफ्यूज़ करने के जो है का ऑप्शन है और राइट्स है. आप रिफ्यूज़ कर सकते हो कि मैं ये काम नहीं करना चाहता. ठीक है, तो आप पेशेंट के लिए काम कर सकते हो. फिर दूसरा आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है, आपका इंटरनल डायलेमा है. आप देखते हो कि भले पेशेंट मर रहा है कुछ भी है, लेकिन मैं उसको मेडिसिन लगाऊंगा, मेरे मेडिसिन लगाने से वो हो सकता है उसके लिए अच्छा हो, वो बच भी सकता है, पेशेंट की भलाई के लिए हो सकता है कुछ भी. However, the patient believes that he or she is going to die, asks for euthanasia or mercy killing and refuses to take the treatment. ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि पेशेंट का बिलीव है कि मैं मरने वाला हूँ और वो ये कहता है कि मुझे एथनेजिया चाहिए. इसको कुछ लोग यूथनेजिया भी कहते हैं, कुछ एथनेजिया भी कहते हैं. इसका मतलब है मर्सी किलिंग, वो खुद से मरना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता है और वो रिफ्यूज़ कर रहा है कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए. अब देखो ये एक सिचुएशन है जिसमें पेशेंट खुद बोल रहा है कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैं नहीं लेना चाहता. तो इस सिचुएशन में आप पेशेंट को अगर अलाउ कर देते हो, तो अगर वो ये कह रहा है तो आप उसे थोड़ा सा गाइड करो कि नहीं आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको खुदा की मर्ज़ी के साथ चलना चाहिए, आपको किसी भी मेडिसिन के किसी भी कतरे में आपकी शिफा हो सकती है, आप मेडिसिन लगवाएं, आप रिफ्यूज़ ना करें. अगर पेशेंट फिर भी नहीं मानता है तो आप उनसे रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन करवाओ. डॉक्यूमेंटेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपनी साइड को सेव कर सको. अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कि कोई भी पेशेंट या कोई भी अटेंडेंट आके आपको ये कह दे कि मेरे से पूछ के नहीं इन्होंने मेडिसिन बंद की, इन्होंने खुद से कर दिया, इन्होंने जानबूझ के हमारे मरीज को मारा. पेशेंट के बाद में पेशेंट तो मर जाएगा, तो फिर आपको कौन बचाएगा? अगर पेशेंट ने कहा होगा ज़ुबानी कलामी, तो जब तक रिटर्न नहीं होगा आप उसकी बात को नहीं मान सकते. और आपको पता है कि जो पेशेंट मेडिसिन आप लगाने से रिफ्यूज़ करता है, आप उसे एक दफ़ा कहते हो, 2 दफ़ा कहते हो, 3 दफ़ा कहते हो, एंड आप क्या करते हो? लिख देते हो रिफ्यूज़, पेशेंट रिफ्यूज़. ठीक है, और कहाँ पे करते हैं वो? पेशेंट पे, जहाँ पे हम मेडिकेशन पे अपने साइन करते हैं, सिग्नेचर की जो जगह है वहाँ पे हम लिख देते हैं कि पेशेंट रिफ्यूज. ठीक है, इन केस द डायलेमा इन्वॉल्व्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज बिटवीन द केयर प्रोवाइडर एंड द रेसिपिएंट. एक ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें डायलेमा जो है वो इन्वॉल्व कर लेता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ को. कहाँ पे? केयर प्रोवाइडर के और रेसिपिएंट के दरमियान में. द नर्स वांट्स टू डू गुड बट द पेशेंट वांट्स टू रिफ्यूज इट. नर्स तो अच्छा करना चाह रही है लेकिन पेशेंट नहीं चाह रहा. द पेशेंट्स राइट इन टर्म्स ऑफ डिग्निटी,
privacy, information, accessibility, autonomy, culture, etc. should be respected, and an internal dilemma arises when the patient refuses care but the nurse wants to provide care. पेशेंट का राइट है, पेशेंट को राइट है कि वो अपनी डिग्निटी, प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑटोनॉमी और कल्चर के लिए वो रिफ्यूज़ कर सकता है, ठीक है। वो ये उसका राइट है कि उसको रिस्पेक्ट दी जाए, उसके कल्चर की रिस्पेक्ट की जाए, उसकी ऑटोनॉमी की, उसकी पावर की रिस्पेक्ट की जाए, और इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी की, अगर वो नहीं आपको इंफॉर्मेशन ज़्यादा देना चाह रहा तो उसकी इस पावर की जो है रिस्पेक्ट की जाए और उसकी डिग्निटी और प्राइवेसी को मेंटेन किया जाए, ये उसका राइट है, ठीक है। लेकिन इंटरनल डायलेमा कब क्लियर होता है, कब राइज होता है, जब जो नर्स को रिफ्यूज़ किया जाता है अबाउट केयर, ठीक है, रिफ्यूज़ल हो फॉर केयर, ठीक है। अब जैसे कि अब आपको केयर चाहिए, पेशेंट को केयर चाहिए, लेकिन आपको रिफ्यूज़ किया, आपको पेशेंट ये कह रहा है कि मैं नहाना नहीं चाहता, लेकिन आपको पता है कि उसको बाथ देना ज़रूरी है, ठीक है। आपको पता है कि पेशेंट की ड्रेसिंग करना ज़रूरी है, लेकिन पेशेंट ड्रेसिंग से रिफ्यूज़ कर रहा है, ठीक है। आपको पता है कि पेशेंट को पॉलिश पास करना ज़रूरी है, लेकिन पेशेंट जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस सारी सिचुएशन में प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी कि यहाँ पे केयर इंटरप्ट होगी, और आपको पता है कि एज अ नर्स आपके माइंड में जब इंटरनल डायलेमा अक्कर होगा, जब वो अराइजेज होगा, तो आप ये कहोगे नहीं, मैंने तो ये करना ही करना है, अगर मैं ये काम नहीं करूँगी, अगर ये बात नहीं लेता तो इसका फीवर कम नहीं होगा, और इसकी स्पंजिंग करना भी मुश्किल है, या ये अगर आईवी लाइन नहीं लगवाता, आईवी लाइन लगवाने से रिफ्यूज़ कर रहा है, तो हम इसको मेडिसिन कब देंगे, कैसे देंगे। जब इस तरह की जब चीज़ें क्रिएट होंगी तो आप पेशेंट के साथ उस टाइम में थोड़ा सा बहस भी कर सकते हो कि भाई नहीं, ये काम ज़रूरी है, उसको आप गाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इंटरनल डायलेमा यहाँ पे आता है, जब आपका अपना ज़मीर और आपकी ड्यूटी आपको ये कहती है कि नहीं, ये काम करना ज़रूरी है, आप इसे कन्विंस करो, ठीक है। एक्सटर्नल डायलेमा क्या है, अराइजेज व्हेन अदर इंडिविजुअल्स अपार्ट फ्रॉम द नर्स एंड द पेशेंट आर इन्वॉल्व्ड। एक्सटर्नल में जब बाहर से लोग बीच में इन्वॉल्व होकर सिचुएशन क्रिएट करें, फॉर एग्जांपल वाइल ट्रीटिंग अ चाइल्ड दैट इज डाइंग और टर्मिनली इल, ठीक है। जब आप किसी बच्चे के लिए को ट्रीट कर रहे हो, उसके लिए हेल्प कर रहे हो, काम कर रहे हो, जब जो कि डाइंग है या टर्मिनली इल है, कि उसने एक्सपायर होना ही होना है, ठीक है। तो क्या है, इट इज़ ट्रीटमेंट इज बीइंग गिवन फॉर देयर डाइंग चाइल्ड, ठीक है। वो क्या कर रहा है, इट इज़ नेसेसरी टू इन्वॉल्व द चाइल्ड पेरेंट, ठीक है। लाइन बीच में से मिस हो गई थी। क्या कह रहा है, क्या होता है कि एक जब आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो या ट्रीट कर रहे हो ऐसे बच्चे को जो कि डाइंग है या टर्मिनली इल है, कि उसने एक टाइम आएगा कि उसने एक्सपायर हो जाना है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इट इज़ नेसेसरी टू इन्वॉल्व देयर पेरेंट्स। आप पेशेंट की, अब आपने देखा है कि हम ज़्यादातर लोगों के जब भी कोई बहुत सिक होता है तो हम उसके अटेंडेंट को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अटेंडेंट को लाजमी इन्वॉल्व करते हैं। अटेंडेंट को इन्वॉल्व क्यों करते हैं, ताकि हम उन्हें सारी सिचुएशन बता सकें कि पेशेंट की इस वक्त कंडीशन कैसी है, इसने सर्वाइव करना है या नहीं करना, और इसका आगे जाके इसके प्रोग्नोसिस क्या होंगे, ठीक है। तो प्रोग्नोसिस बेसिकली बताने का मकसद ये होता है कि वो इसमें से चूज़ कर सकें कि आगे जाके हमारे पेशेंट के लिए क्या सिचुएशन हो सकती है। तो अगर आप चाहें तो हम वेंटिलेटर कंटिन्यू करते हैं, अगर आप चाहें तो हम मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं, हम लेकिन ये लफ्ज़ों में बताते नहीं हैं, हम जस्ट उन्हें कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए जैसे जैसे पेशेंट की कंडीशन ड्रॉप होती है, पेशेंट की कंडीशन जो है वो ख़राब होती जाती है, हम साथ साथ पेशेंट के अटेंडेंट को एक्सप्लेन करते रहते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि इनकी कंडीशन एक्सप्लेन कर दें ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहें। तो उस टाइम इसलिए कहा गया है कि नेसेसरी है इन्वॉल्व करें बच्चे के पेरेंट्स को, एंड लेट देम सी हाउ ट्रीटमेंट इज़ बीइंग गिवन फॉर देयर डाइंग चाइल्ड, और उनको बीच में इन्वॉल्व करें इसलिए कि वो देख सकें कि किस तरह की ट्रीटमेंट दी जा रही है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, अगर हम सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कि अक्सर जब पेशेंट एक्सपायर हो जाता है तो अटेंडेंट शोर डालना शुरू कर देते हैं कि हमें क्या पता, हम पर्दे आगे करके उसके साथ क्या क्या करते थे, उसकी दवाइयाँ चोरी की हैं, उसको कुछ दिया या नहीं दिया। तो इसलिए जब सीपीआर हो रहा होता है या कुछ होता है या डाइंग कंडीशन होती है, मेडिसिन आप लगा रहे हो, एक अटेंडेंट को पास लाजमी खड़ा करो, उनको नज़र आना चाहिए कि डॉक्टर्स ने, नर्सिस ने बड़ी एफर्ट की है, बहुत कोशिश की है, लेकिन वो बचा नहीं पाए क्योंकि खुदा की यही मर्जी थी, ठीक है। तो इसलिए इन्वॉल्व किया जाता है इन लोगों को।
تو اب یہاں پہ اگر آپ جو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے ڈائنگ چائلڈ کو، اس میں انوالو کرنا ضروری ہے تاکہ وہ آبزرو کر سکیں، وہ دیکھ سکیں کہ کیا کام ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پھر اس کے بعد ہاؤ ایور وی نیور الاؤ دا پیرنٹ ٹو سی وٹ از بینگ ڈن ٹو دا چائلڈ. اس کے بعد وی نیور الاؤ دا پیرنٹس ٹو سی. پھر اب یہاں پہ حالانکہ ہمارا کیا کلچر کہتا ہے یا انسانیت کے ناطے کیا ہے کہ ہمیں الاؤ نہیں کرنا چاہیے پیرنٹس کو کہ وہ آ کے دیکھیں کہ ہم بچے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اب دیکھو جب اس کو ٹیوب ڈالی ہے، جب چیسٹ ٹیوب ڈالی ہے، سوری ایٹی ٹیوب ڈالی ہے، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنا تکلیف دہ ٹائم ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے اس سچویشن کو دیکھنا. اب وہ اس سچویشن میں جب اپنے بچے کو دیکھے گا تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی. تو حالانکہ بنتا یہ ہے کہ ہم پیرنٹس کو اس میں انوالو نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہماری مجبوری ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں کیا ہے ڈائلیما ایکسٹرنل میں کہاں پہ کریٹ ہوگا کہ کیا ہم پیرنٹس کو الاؤ کریں یا نہ کریں. لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں پاس رو رہی ہے اور باپ پاس رو رہا ہے بچے کو ریسیسیٹیٹ کرتے دیکھ کے، میڈیسن لگاتے دیکھ کے، اور اس کی آئی وی خراب ہو گئی ہے، پیشنٹ کو لیپس ہو گئی، آئی وی دوبارہ سے لگانی ہے، تو اسے نہیں ٹالریٹ ہو رہا، اس طرح کی سچویشن بنی ہے، تو اس سب میں کیا ہوگا کہ پھر یہاں پہ ڈائلیما کریٹ ہو جاتا ہے. اکثر ہوتا ہے کہ آپ کو پھر ڈیسیزن لینا پڑتا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو کس کو چوز کریں اور کیا ڈیسیزن لیں اور آگے کیسے چلیں. ٹھیک ہے. ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ کیا ہے؟ ان دا کنٹیکسٹ آف ڈیسیژن میکنگ یور ایتھکس آر یور پرسنل اسٹینڈرڈس آف رائٹ اینڈ رانگ. ٹھیک ہے. ڈیسیژن میکنگ میں کیا ہے؟ یور ایتھکس آر یور پرسنل اسٹینڈرڈس آف رائٹ. اچھا آپ بتاؤ کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈائلیما میں، انٹرنل ڈائلیما بتاؤ کیا ہے؟ انٹرنل ڈائلیما کی کوئی ایگزامپل دو. جس کو انٹرنل کا اچھا لگ رہا ہے وہ انٹرنل بتائے، جس کو ایکسٹرنل اچھا لگ رہا ہے وہ ایکسٹرنل بتائے. ہاں جی بتاؤ. انٹرنل ڈائلیما بتاؤ اور ایکسٹرنل بتاؤ. ایک تو یہ سچویشن ہوگی نا ایکسٹرنل میں بچے والی، انٹرنل میں ہوگی پیرنٹس، انٹرنل میں ہوگی کہ آپ میڈیسن سے ریلیٹڈ کہ آپ لگاتے ہو یا نہیں. میم کو اٹھایا تھا. بولو بچوں. یاسمین کہاں سے حاضر ہو گیا؟ یاسمین 39 منٹ پہ تم آن لائن ہوئی ہو. تمہیں اگر تم لائیو ہوتی نا ہمارے سامنے، تمہارے سے ہم چائے پیتے. چائلڈ وینٹیلیٹر پہ ہو اور ہم پیرنٹس کو الاؤ کریں ٹو وزٹ اینڈ ایکنالج دیم اباؤٹ ٹریٹمنٹ ایکسٹرنل ڈائلیما. ٹھیک ہے. اور شاہ رخ بتاؤ. مشیل بتاؤ. نیہا، رولکا، لائبہ. لائبہ نے بتا دیا. شانزہ، عرفہ، یاسمین، سحر، روپ.
ہاں جی، علی حمزہ، فاطمہ، وردہ، میم کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. شیتل کہہ رہی ہے 2 ایکسٹرنل ڈائلیما ہے جس میں 2 ٹرینز آ رہی ہیں، ایک ٹرین کے آگے 1 پرسن ہے اور دوسری ٹرین کے آگے 7 پرسن ہیں، تو اوبویسلی جان دونوں کی امپورٹنٹ ہے، یہ ایکسٹرنل ڈائلیما ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے کہ انٹرنیٹ ڈائلیما میں میم اگر کوئی پیشنٹ انکانشیس ہو رہا ہے، کنسنٹ لینا ہو. ٹھیک ہے. انٹرنیٹ ڈائلیما کیا ہوگا؟ انٹرنل اچھا انٹرنل ڈائلیما ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں سیلف ڈائلیما کیسے آئے گا؟ کنسرنٹ پیشنٹ سے تو ہم نے نہیں لینی نا، ہم نے تو اٹینڈنٹ سے لینی ہوتی ہے. پیشنٹ انکانشیس ہو تو اٹینڈنٹ دیتے ہیں نا کنسرنٹ. تو 2 بیڈز آر اویلیبل بٹ دی پیشنٹس 4 ہیو ٹو ہے، تو کس کو پریفر کیا جائے گا؟ انٹرنل ڈائلیما ہے، نظرت کہہ رہی ہے. اوکے نظرت، آگے. اور تو پھر آپ کیا ڈیسائیڈ کرو گے؟ آپ ان 4 میں سے کس کو دو گے بیڈ؟ کس کو پریفر زیادہ کرو گے؟ کیسے ڈیسائیڈ کرو گے؟ ہاں جی، اس مسئلے کا حل کیا نکالو گے؟ ہاں جی نظرت. جو زیادہ ill یا سیریس ہوگا تو ہو سکتا ہے 70 سال کا بندہ ہے لیکن وہ بہت سک ہے اور اسے وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، لیکن 2 بچے ہیں جو آپ کے پاس ڈینگی کے ساتھ آئے ہیں 17-18 والے، اور ان کو بھی وہاں پہ بیڈ کی ضرورت ہے. ہارٹ کا پیشنٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہارٹ کے پیشنٹ دونوں ہی ہیں، ایک ینگ ہے اور ایک اولڈ ایج کا ہے، تو آپ ان میں سے کس کو چوز کرو گے؟ ٹرائی ایج بتاؤ نا، ٹرائی ایج کیا ہوگا؟ ہاں بالکل، یہ ہے ڈائلیما ہے یہ. لیکن حریہ مجھے اس کا آنسر بتاؤ کہ آپ کس کو چوز کرو گی؟ ینگ کو، سارے ینگ کو چوز کرو گے؟ اولڈ ایج والا جو ینگ ہے وہ اس کی، چلو یہ تو وینٹیلیٹر والا تو ٹھیک ہے، حریہ نے کہا کہ دونوں کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے تو آپ کس کو دو گے، تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اوور آل ویسے اگر 4 لوگوں میں سے 2 کو ڈینگی ہے اور سویئر ہے اور 2 کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، اور پھر کیا کرو گے؟ اگر ان کے اٹینڈنٹ نے وہاں پہ شور ڈال دیا تو
کہ ہمارے پیشنٹ کو بھی تو ضرورت تھی وینٹیلیٹر کی، ہمارے پیشنٹ کو کیوں نگلیکٹ کیا گیا، ہمارے ساتھ کیوں ایسے کیا گیا. اگر ایک پیشنٹ کو ہائی گریڈ فیور ہے اور ایک پیشنٹ کو فریکچر ہے تو کس کو نرسنگ کیئر پہلے ملے؟ اوکے، ایج پریفرنس دیکھیں گے. ٹھیک ہے، رولیکا ہوریا کہہ رہی ہے کوز میم ینگ جلدی ریکور کر جائے گا ایز کمپیئر ٹو اولڈ ہے، اور ڈائلیما ہو سکتا ہے کہ اولڈ ایج والا ریلیٹیو ہو یا فادر ہو. ٹھیک ہے ضلع ہما، ٹھیک کہہ رہی ہو آپ. اور آف کورس دیکھو کہ اگر کسی پیشنٹ کا، اگر کسی کا امپلائی کا ہے نا وہ پیشنٹ کسی بھی، تو پھر تو کلیئر کٹ ہے کہ وہ امپلائی کی بھی کیٹیگری آگے سے، اگر تو ڈاکٹر یا نرس کا ہے تو اسے پریفر کر لیا جائے گا. اگر ہمارے کسی بورڈ بوائے کا ہے، کسی کلینر کا ہے، یہ کسی آپا وغیرہ کا ہے، پھر تو اسے بالکل بھی نہیں اس کی سنی جائے گی. آئی سی یو میں تو بالکل ہی جگہ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، ایج پریفرنس ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ریکوری پروگنوسس بھی بہت میٹر کرتا ہے. اگر پیشنٹ بالکل ڈائنگ کنڈیشن میں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں بچ پائے گا، ہم جو مرضی کر لیں، تو اس کو بھی نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر دو مر رہے ہیں تو دونوں میں سے اگر کوئی ینگ ایج کا ہے جو لگتا ہے کہ اس کے پروگنوسس اچھے ہو سکتے ہیں، تو ینگ کو بچانے کی کوشش کریں گے، اولڈ کو پھر وہاں پہ اگنور کر دیں گے. اگر دو لوگ ہیں اور ان میں سے ایک بالکل ڈائنگ پہ ہے، اینڈ پہ ہے، اور ایک بچ سکتا ہے، تو جو بچ سکتا ہے اس کو بچانے کی کوشش کریں گے. تو اس طرح کی سچویشنز ہو جاتی ہیں. اب جیسے کہ مشائل نے کہا ہے کہ اگر پیشنٹ کو ہائی گریڈ فیور ہے اور ایک کو فریکچر ہے تو زیادہ کیئر، نرسنگ کیئر کی کس کو ضرورت ہے؟ اب جو فریکچر کے ساتھ آیا ہے، اب اس میں کیا سچویشن ہوگی؟ فیور بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور فریکچر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، دونوں میٹر کرتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے. اگر جو فیور والا ہے اس کا فیور اگر 103 تک چل رہا ہے یا 104 پہ ہے، تو جب تک آپ اس کا فیور 100 پہ نہیں لاتے، آپ اس کو کوئی کیئر نہیں دے سکتے ہو، آپ اس کی اسپنجنگ وغیرہ نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو میڈیسن دی، آپ نے اسے 2 پیناڈول دیے ہیں، اس کو کہا کہ ہاتھ منہ دھو لے اچھے طریقے سے اور لیٹ جا، اور جب تک اس کا فیور نہیں اترے گا، اس وقت تک جب تک آپ اس کو 103 اسپنجنگ کہہ رہی ہوں، سوری میڈیسن کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، میڈیسن نہیں دے پاؤ گے جیسے کہ پرووائز وغیرہ دیتے ہیں، تو 100 کے اوپر یا کم لا کے ہی ہم میڈیسن دیتے ہیں. تو اب جیسے کہ پیشنٹ کو 104 فیور ہے، پیشنٹ کی آپ نے اسپنجنگ اسٹارٹ کی ہے ہلکی پھلکی، یا پھر آپ نے پیشنٹ کو کہا کہ آپ جو ہے وہ واش روم میں جاؤ، اپنے پاؤں ہاتھ، اگر وہ چل پھر سکتا ہے، ینگ ہے اور وہ ٹالریٹ کر سکتا ہے، تو واش روم میں جائے اور اپنے ہاتھ پاؤں اچھے طریقے سے دھو کے آئے، پانی کے نیچے تھوڑی دیر ٹھہرے، سر پہ پانی ڈالے اور آ کے لیٹ جائے، اور اس کے بعد آپ اس کی اسپنجنگ لائٹ سی اسٹارٹ کر دو. ٹھیک ہے، ٹیب واٹر اسپنجنگ جو ہم کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ آپ نے اسپنجنگ کیا، فیور بہتر ہو گیا. اب جو فریکچر آپ کے پاس آیا، اگر وہ بالکل فریش ہے فریکچر، تو سچویشن ایسی ہے کہ ایمرجنسی میں آپ کے پاس دونوں ایک ہی ٹائم میں لینڈ کر رہے ہیں، آئی سی فریکچر بھی اور فیور بھی. تو فیور کو تو آپ نے چیک کر کے، آپ نے تھرمامیٹر لگایا، فیور چیک کیا، اور اٹینڈنٹ کو آپ نے ڈاکٹر کو انفارم کر دیا، ڈاکٹر جب آئے گا تو پھر. لیکن جو فریکچر کے ساتھ آیا وہ خاموشی سے نہیں آئے گا، وہ اس نے آتے ساتھ ہی شور ڈالا ہوگا، ہائے ہائے کر رہا ہوگا. تو سب سے پہلے جو امپورٹنس دی جائے گی وہ پین کو دی جائے گی. سب سے پہلے ہم نے پیشنٹ کا پین ریلیو کرنا ہے اس سچویشن میں. ٹھیک ہے، پیشنٹ کا پین ریلیو کریں، ڈاکٹر کو انفارم کیا پیشنٹ کا پین، اس کی آئی وی لے لی فوراً سے. فریکچر کے ساتھ آپ اسے موو بھی نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. فریکچر کے پیشنٹ کو آپ زیادہ موو نہیں کر سکتے کیونکہ فردر انجری کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کہا، آپ نے کیا کہا کہ جو ہے نا ہم پیشنٹ کو جو ہے وہ آئی وی لائن آپ نے سیکیور کر لی، آپ نے پیشنٹ کی ہسٹری لے لی، یہ یہاں سے گرا ہے یا اس کو چوٹ لگی ہے یا پھر یہ اس کو کسی نے مارا ہے، اس طرح کی سچویشن ہے، اس کو فریکچر ہو گیا ہے. تو اس میں آپ نے ڈاکٹر کو انفارم کر دیا،
اور اس کے بعد جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا فلانا اس کو پین کلر لگا دو، اور آپ نے پین کلر شروع کر دیا، پیشنٹ کو ایک دفعہ پین فری کیا، اس دوران آپ نے دوسرے کا تھرمامیٹر لگایا اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ اسپنجنگ کی ضرورت ہے یا وارڈ میں لے جانے کی ضرورت ہے، اسے ایڈمٹ کر لو، اس کو اینٹی بایوٹکس چلیں گے، اس کے کلچر بھجوا دو، رپورٹس بھجوا دو، ٹھیک ہے۔ فیور چیک کرتے ساتھ ہی ڈاکٹر نے جیسے ہی دیکھ لیا، ڈاکٹر نے جب تک ڈاکٹر بھی تسلی سے چیک کرے گا دونوں میں، جو کہ فریکچر کے ساتھ آیا ہے اس کو اور جو فیور کے ساتھ آیا ہے دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی اس کے پاس تسلی سے اچھا فیور 104 ہے، ٹھیک ہے، کیا وجہ ہے، پیٹ میں درد رہتی ہے یا کوئی انفیکشن تھا، گلا خراب تھا، یا فیملی میں کسی اور کو بھی ہوا ہے، نزلہ زکام تو نہیں ہے، ساری ہسٹری لے کے اس کا کلچر بھجوا دو، اس کی لیبس بھجوا دو، اس کا ایکس رے کروا دو، اور پھر اس کے بعد اس کو پیناڈول دے دو۔ پیشنٹ واش روم جائے گا، اتنے میں آپ اسے کو ہاتھ منہ دھو کے آئے، ریلیکس ہو کے آئے، پھر اس کے بعد آپ آئی وی لائن لگا کے اس کو فلوئڈ لگا دو یا جو بھی میڈیسن لگانی ہے وہ لگا دو، کلچر وغیرہ لے لو، سیمپلز وغیرہ لے لو، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ڈفرینشیٹ کرنا بھی آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی میری بات کی؟ کرن کہہ رہی ہے کہ فیملی کہہ رہی ہے ابھی سچ نہ بتاؤ ڈائگنوزز یا فیملی ممبرس کی ڈیتھ کے بارے میں، لیکن یہ پیشنٹ کا رائٹ ٹو نو دا ٹروتھ، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کرن۔ نیہا کہہ رہی ہے کہ انٹرنل ڈائلیما ہے، سرجن نے کنسنٹ لی جسٹ اپینڈیسائٹس کا، بٹ آفٹر سرجری اس نے دیکھا کہ ایک سسٹ بھی ہے اور اب یہ ڈائلیما ہے کہ وہ سسٹ بھی ریموو کرے یا نہ کرے۔ اچھا، یہ اس میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ چوز کر لیتے ہیں کہ ابھی میں نے تو ایبڈومن کو میں نے کھولا ہوا ہے تو میں ابھی اس کو بھی نکال ہی دیتا ہوں۔ میں نے ایسے ڈاکٹرز بھی دیکھے ہیں میں نے دونوں ٹائپ کے ڈاکٹر دیکھے ہیں جو کہ ایسی سچویشن میں خود سے ریموو کر کے ان کو بتا دیتے ہیں کہ پیشنٹ کے اندر جو ہے وہ فلانی چیز بھی ہے، میں اسے نکالنا چاہ رہا ہوں، تو آپ اس کے لیے ایکسٹرا چارجز پے کر دیں گے، اٹینڈنٹ سے پتہ کر کے آؤ۔ تو وہ جب جاتے ہیں بتاتے ہیں بھی 20,000 تو پہلے فیس بھری ہے یا 50,000، اب وہ جو اگلی سرجری ہے وہ اس کے لیے بھی پیسے مانگ رہا ہے اتنے، تو جو لوگ بیچارے نان افورڈنگ ہے وہ کہتے ہیں نہیں رہنے دو۔ تو لوگ اگر ڈاکٹر چاہے تو اس ٹائم میں کلوز کر دے، اگر جو پیسے کمانے والا ہے وہ اس ٹائم میں کہتا ہے کہ نہیں اب جب تک یہ اگلے پیسے نہیں دیتا میں اس کا یہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ چاہیں تو وہ ریفیوز بھی کر دیتے ہیں اور چاہیں تو اسے ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں۔ اب جیسے ایک میں نے ایسی سچویشن بھی دیکھی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نا میں نے آپریشن کے دوران وہ انفارم بھی نہیں کرنا پسند کرتے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیورنگ سرجری میں یہ چیز دیکھ رہا تھا اور مجھے یہ بھی نظر آیا تو وہ بھی میں نے کر دیا۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، خود آ کے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی مسئلے بھی بنے ہوئے تھے، یہ بھی تھے تو وہ میں نے کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر سچویشن جو ہے وہ اس طریقے سے مینیج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو اگر اپینڈیسیکٹمی کی بات ہو رہی ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پروسیجر کون سا ہے۔ اب لیپروٹمی میں اپینڈیسیکٹمی ہوئی ہے یا ویسے ہوئی ہے؟ اگر اپینڈیسیکٹمی کرنی ہے تو میں بتاؤں اس کے لیے اور بی ٹی ایل کے لیے بہت چھوٹا سا کٹ لگتا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا کٹ نہیں ہے، بی ٹی ایل کا بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے لیکن لیپروٹمی کا بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کا اپینڈیسیکٹمی کا بھی زیادہ بڑا کٹ نہیں ہوتا۔ تو ان دونوں سچویشن میں کیا ہوگا کہ پھر باقی چیزوں کو اسیس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایبڈومن کا پورا ویو نہیں آتا، تو ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ پیشنٹ کو اپینڈیسیکٹمی میں ڈاکٹر کو ڈیورنگ سرجری کچھ اور چیزیں بھی نظر آئیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی لیپروٹمی ہو رہی تھی ایکسپلوریٹری یا ڈائگنوسٹک، اور جب کھولا ایبڈومن تو اندر سارا کچھ ہی جڑا پڑا ہے، ٹھیک ہے، ایڈیشنز ہوئی ہوئی ہیں اور ساری چیزیں ایک گاٹ ساری ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سارے آرگنس کی ایڈیشن ہوئی ہوئی ہے، اس طرح کی سچویشن بن سکتی ہے۔ تو لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے اس ٹائم میں سچویشن میں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئیے؟ اچھا، مہوش کہہ رہی ہے ڈاکٹر نے جو میڈیسن پرسکرائب کی ہے وہ پیشنٹ کے لیے ایکسپینسو ہے اور سائیڈ ایفیکٹس اس کے کم ہیں، لیکن پیشنٹ جو میڈیسن افورڈ کر سکتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہیں۔ اچھا، تو یہ ڈائلیما ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آپ اس کو صحیح اور غلط میں بتا سکتے ہیں کہ آپ وہی میڈیسن لو تو آپ جو ہے وہ
آپ کو یہ والی میڈیسن نہیں، یہی سوٹ کرے گی، آپ تھوڑے سے پیسے ارینج کر لو، اس کا ریئیکشن کم ہے، اس کے چانسز، اس کے سائڈ ایفیکٹس کم ہیں، پیشنٹ کی بھلائی کا بھی سوچو، اچھی چیز چوز کر لو، کہ اسی وجہ سے ہم ایسی سچویشن جو ہے وہ پیشنٹ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہ نہیں، آپ اس طریقے سے پیشنٹ کی بھلائی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور آپ مریض کو لے کے بھی آئے ہو، تو اگر آپ نے میڈیسن صحیح نہیں دی جو اس کے لیے اچھی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو ہمارے بھی علاج کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ ایکسپلین کرنے سے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ یہ افورڈیبلٹی کا بیسکلی ایشو ہے۔ انشا کہہ رہی ہے کہ ایتھیکلی تو وہ اس کا پیشنٹ اس کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آیا ہے تو ڈاکٹر کو اسے ٹھیک کرنا ہے، اسے ریموو کرنی چاہیے۔ ہاں، بنتا تو یہ ہے کہ اسے ریموو کرنی چاہیے۔ تو اس میں کیا ہے کہ پھر لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر جیسے میں نے آپ کو دو سچویشن، اب ڈائلیما کہاں پہ آ جائے گا، ایک تو کنسنٹ ہونی چاہیے، دوسرا اس کے چارجز۔ اب چارجز جو اپنی مرضی کرے گا وہ اپنی مرضی سے چارجز چھوڑ سکتا ہے، لیکن جو چارجز نہیں چھوڑنا چاہتا وہ چارجز بھی لے گا، پلس وہ انفارم کر کے کنسنٹ بھی لے گا۔ لیکن اگر آپ جیسے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کہہ دیتے ہو کہ میں نے یہ ریموو کر دیا، اور جو لے مین ہوتے ہیں یا بدتمیز ہوں وہ اس چیز کا اعتراض کر لیں، وہ یہ کہیں کہ نہیں آپ نے یہ جو کام کیا اس کی وجہ سے وہ اکیلی، وہ جو ہے کیا نام لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ لوگ یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ اب انہیں اگر پتہ نہیں ہے ایڈیلنس کیا ہوتے ہیں تو لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کر کرا کے انہوں نے اس کو مسئلہ کر دیا تھا نہیں، اندر سے گردے نکال لیا، اندر سے لیور نکال لیا، لوگ ایسے الزام بھی لگا سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں رہتے ہوئے یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ ہاں تو میرا بھی ہو جانا غلام فاطمہ۔ اب نجف اینڈ پہ آن لائن ہو کے کہہ رہی ہے میڈم اٹینڈنس ہے، نجف لگا دوں گی، میں کہیں نہیں جاتی تم لوگوں کی اٹینڈنس، مجھے پتا ہے کون کون پریزنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اٹینڈنس نہ لگواؤ، پریزنٹ نہ کہو، مجھے پتا ہے کون کون پریزنٹ ہے۔ عروسہ نہیں نظر آئی؟ لو جی، عروسہ کی زندگی بڑی لمبی ہے، عروسہ تم بڑی لیٹ مرو گے۔ نام ہی لیا عروسہ کا، فوراً سے میرے پاس میسج آ گیا۔ ہیرا ندیم کا میں نے میسج دیا تھا، ہیرا ندیم کو کہا نہیں ہے آپ نے کہ وہ آن لائن ہو؟ سپٹمبر میں ہوں گے، میں بھی 15 سے یا 20 تک اس طرح کر کے۔ اچھا میں نے عرفہ، کیا نام ہے، لائبہ آپ نا ہیرا ندیم سے کانٹیکٹ کرو، ہیرا سے کانٹیکٹ کرو، اسے کہو کہ کلاسز اٹینڈ کرے، ٹھیک ہے؟ آن لائن ہی تو لینی ہے، وہ حد ہی کر دیتی ہے وہ لڑکی تو بالکل ہی، کم از کم اپنی اٹینڈنس تو لگوائی نا۔ عامر بھی نہیں ہے، عامر کو کانٹیکٹ نہیں ہوا؟ چلو اوکے بچے، میں اب اس کو ڈسکنیکٹ کر رہی ہوں۔
خدا حافظ، بائے بائے.